حضور کی سنت ہے چھینکنا. آپ میں سے ہر کوئی چھینکتا ہوگا، مختلف ادوار میں مختلف ڈیز کے اندر ہمیں چھینک آتی ہے. اب حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب حضور چھینکتے تھے نا تو اپنے فیس کو اپنے ہینڈ کے ساتھ چھپا لیتے تھے. اگر کوئی کپڑا حضور کے پاس ہوتا تو اپنے فیس پہ کپڑا رکھ لیتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو پست کرتے تھے، یعنی اتنی بلند آواز نہیں کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے نا تو الحمدللہ کہنا ہے، اور جو سننے والا ہے نا، جو اس کا بھائی ہے، جو اس کا دوست اس کے پاس کھڑا ہے، وہ کہے یرحمک اللہ. اور حضور علیہ السلام کا طریقہ کار تھا کہ حضور نے کبھی بھی چھینک کو روکا نہیں ہے. جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے جب انسان کے ناک کے سوراخ کے اندر کوئی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے نا تو دماغ اس چیز کو ریموو کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، جو رکاوٹ انسان کے ناک کے سوراخ کے اندر ہے، دماغ کے ہوا کا جتھا جو ہے ناک کے سوراخ کے اندر بھیجتا ہے. اور سائنس کہتی ہے جو ہوا آتی ہے نا جب ہم چھینکتے ہیں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی ہے. اس ہوا کے اندر اتنے بیکٹیریا، اتنے وائرس، اتنے جراثیم ہوتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دیکھیں سائنس کہتی ہے جو میرے اور تیرے نبی نے آپ کو اور مجھے اصول بتایا ہے نا کہ جب چھینک آئے تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے فیس پہ ہاتھ رکھ لینا ہے. اگر کپڑا ہو تو اس سے اپنے فیس کو ڈھانپ لینا ہے. اگر اس طریقے کو انسان نہیں اپنائے گا، سائنس کہتی ہے جو بیکٹیریا، جو گندے وائرس اور جراثیم ہے جو دوسرے پاس ہے ان تک پہنچ جائیں گے، ان کو کیا کریں گے، متاثر کریں گے، ان پہ کیا کریں گے، افیکٹ کریں گے، یہ جو جراثیم ہوتے ہیں. اور دوسرا میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نے کبھی بھی چھینک کو روکا نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم چھینک کو روکیں گے نا تو ہمارے برین کو اور ہمارے معدے کو نقصان ہوگا. حال ہی میں برطانیہ کا ایک شخص تھا، اس کو چھینک آنے لگی، اس نے کیا کیا، اپنے ہینڈ کے ساتھ اپنے ناک کو پکڑ لیا، زور سے دبایا، جو ہوا کا پریشر دماغ میں بھیجا تھا نا وہ ریٹرن ہو گیا، واپس ہو گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوا، سب سے پہلے برین میں پہنچی وہ ہوا ریٹرن ہو کے، پھر اس کے معدے میں پہنچی. نقصان یہ ہوا کہ اس کی جو کھانے والی خوراک تھی نا، نالی جس کے ذریعے ہم کھاتے ہیں، وہ پھٹ گئی. اور 7 ڈیز تک اس شخص کو ڈاکٹروں نے نالی کے ذریعے خوراک کو اس کے معدے میں ڈیلیور کیا. 7 دنوں تک جو ہے اس کی خوراک جو ہے منہ کے ذریعے نہیں بلکہ نالی کے ذریعے اس کے معدے میں گئی. تو اتنے نقصانات ہیں. دیکھ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی چھینک کو روکا نہیں. تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ حضور نے کہا کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، الحمدللہ. دیکھیں جب بیکٹیریا نکل گئی، اتنی خطرناک وائرس جو ہمارے جسم کے اندر تھے سارے ریموو ہو گئے، پھر اس بات پہ اللہ کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے نا جناب. سائنس آج کہہ رہی ہے کہ اس چیز کے اتنے فوائد ہیں، لیکن آپ کے اور میرے رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے.